ہمارے درمیان یہاں محترم احمد فاریق صاحب جو بزنس مین فورم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ساپا ٹاؤن ناظم بھی ہیں اور اچھے بزنس مین بھی ہیں، وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔ احمد فاریق صاحب۔ محترم مہنتی صاحب، مہمانوں کے آنے کے پہلے نسیم صدیقی صاحب نے مجھے کچھ کہا اور اس حوالے سے اب میرے سامنے وہ ہستیاں آ گئی ہے، شاہد حسن صدیقی صاحب اور ایک آپ بذات خود، جنہوں نے ماضی میں حکومتوں کو جو پروپوزیشن دیے تھے بجٹ کی ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے، اس کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جی ایس ٹی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ریجیکٹڈ جی ایس ٹی ہوگا انشاءاللہ، اور اس وقت دنیا کہے گی کہ واقعی یہ جماعت اسلامی تھی، یہ واقعی جماعت اسلامی تھی، یہ ادارے نور حق تھا کہ جس نے یہ چراغ روشن کیا۔ میں پہلے بات کروں گا، آج سے کچھ 15 سال پہلے شاہد حسن صدیقی کے ساتھ آپ موجود تھے اسلامک چیمبر آف کامرس جو مڈل کے پیچھے، ہمارے بزنس فورم نے پروفیسر خورشید احمد صاحب کو دعوت دی اور سارا بجٹ بنا کے دے دیا، ایلیٹ کلاس کو ٹیکس کیا کہ میاں ٹیکس لگانا ہے تو ان بنگلوں جن پہ کروڑوں روپے کا ایلیویشن ہوا ہے، جن کے باتھ روموں پہ اتنا خرچ ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں ہم نے ایویں نہیں کی، جو امپورٹڈ فگر سے ٹائلز کے ٹیک وڈز کے وہ سامنے لا کے رکھے تھے۔ ایک وہ ریسرچ ایکسرسائز کی تھی کہ 8000 بلین روپیز اس وقت تک لگ چکے تھے، یہ ہوا میں بات نہیں تھی، اور اس پہ کہا تھا کہ یہ لے لو، ان سول انجینئروں کو بھی سروے کا کام ملے گا، اکانومسٹ کو بھی کام ملے گا، اور جو 25 لاکھ روپے کا بنگلے کا صرف اندر کا گیٹ بناتا ہے، ایک گیٹ 25 لاکھ روپے کا، وہ ڈیٹیل ریسرچ تھی ہمارے پاس کہ وہ کون سا بنگلہ نمبر ہے اور کیا ہے۔ You don't have to do anything، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں نافذ انشاءاللہ ہم ہی گالی دو پہ رہیں گے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، nothing to worry about انشاءاللہ، مگر کوئی بات نہیں سنیں گے، مگر پیپر موجود ہے، اخبارات بھی موجود ہیں۔ پھر بات آئی 1993 کی، اسٹاک ایکسچینج سارا ختم ہو کے بیٹھا تھا۔ اسٹاک ایکسچینج میں یہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر کاسٹ آڈٹ ہوتی ہے کہ 2 ٹیکسٹائل مل ہے، دونوں میں یکساں اسپنڈل لگے ہیں یا یکساں مشین لگی ہے، ایک شیئر کے اوپر 2 روپے آمدنی دے رہا ہے اور دوسرا جو مالک ہے وہ شیئر کے اوپر 1 روپیہ 2 روپے نقصان دکھاتا ہے۔ ارے ہر 21ویں صدی میں بسنے جا رہے ہو، حساب کتاب کی باتیں کرتے ہو، ہمارے سے زیادہ جانتے ہو حساب، کاسٹ آڈٹ کرو اور ایک رپورٹ بنا دو۔ یہی محنتی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور مگو پاکستان بزنس فورم کا چیئرمین، اس کا نام تھا محنتی مگو کمیٹی رپورٹ، وہ بھی اخباروں میں چلا، اور ہم نے اس کا شوق نام دیا تھا مولا مدد رپورٹ۔ اور اس کے بعد جب وہ نافذ ہوا، مگر اس کے بعد بھی جو اندر جو چلتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ ریفارم آیا۔ یہ ریفارم تو بھی ایسا آیا ہے کہ کوئی پوچھے کہ فاریق صاحب دھندا پانی کیسے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں ایک بات، کہ حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، سارے حساب کے ساتھ بھی کوئی بات سمجھتے نہیں ہے، ایک الفاظ لے کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، ایک شاہد حسن صدیقی کا تو سامنا نہیں کر سکتے ہیں، وہ غریب بیچارے IMF میں جا کے کیا پاپڑ دیتے۔ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ آپ کے وہاں کی ایک لڑکی نے سوال پوچھا، وہ اپنے مثال میمن کی بچی جو ہے، ہاں ماروی میمن، کہ بھائی PTCL کے ان آدمیوں کو وہ کیوں بونس نہیں ملا یا وہ کچھ، تو کہا کہ وہ تم نے بیچ دیے PTCL۔ اچھا
کب بیچی میاں؟ تو بولے وہ تو ہم نے بیچ دی. اعتصاد کو کتنے میں بیچی؟ کتنا شیئر بیچا؟ تو بولے ہم نے بیچا ہے 23%. 23% میں انہوں نے ان کو وہ رائٹ دے دیا کہ نوکروں کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. تو کسی نے کہا کہ میاں ایسا کرو، تمہیں تو چیز بیچنے بھی نہیں آتی، تم چھولے بیچو. ارے چھولے بیچو، مال بیچنے کے وقت مہنتی صاحب تم آؤ گے؟ کب آئے گا؟ ناؤ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ. یہ ایک ہانگ کانگ کا پیپر ہے. 2002 کے اندر وہاں 0% سیل ٹیکس تھا اور وہ سیل ٹیکس لگانے جا رہے تھے. تو وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے وہاں سیل ٹیکس نہیں لگے گا. یہ پیپر ہے ساؤتھ چائنا مانیٹرنگ پوسٹ، تاریخ ہے 15 مارچ. میں آپ کو بھی دوں گا چیمبر آف کامرس میں. آپ میں سیل ٹیکس نہیں لگنے دوں گا. ہماری انڈسٹری بھی جوان ہو رہی ہے، ہانگ کانگ کی انڈسٹری جوان ہو رہی ہے 2002 کے اندر، کہ جب صرف 3% ٹیکس لگتا تو ان کو 180 بلین ملنے کی آمدنی تھی. اور آج تم یہ سارے پوسٹر لگا رہے ہو کہ اتنے ملک میں لگا ہے. ارے زیادہ حساب تم سمجھتے ہو کہ ہم سمجھتے ہیں؟ ٹاک سائنس. ہانگ کانگ میں ہوا، مگر ہانگ کانگ تو دور کی بات ہے. انہیں 2-3 سالوں کے پہلے گجرات اسٹیٹ انڈیا کے اندر سورت میں ڈائمنڈ بنتا ہے. انڈیا کے اندر کوئی ٹیکس لگا تو گجرات میں بھی لگنا تھا، تو انہوں نے کہا ہم ڈائمنڈ پہ نہیں لگنے دیں گے. اور ذرا جگت تھام کے سننا، یہ بھی اخبار موجود ہے، جگت تھام کے سننا کہ اس سال انڈیا کے ڈائمنڈ کی ایکسپورٹ تھی $9 بلین. آپ کی اس وقت کی پاکستان کی کلو تھی 11 بلین. وہ 9 ارب کا صرف ڈائمنڈ ایکسپورٹ کرتا ہے. اور ابھی یہ حال ہوا ہے کہ دنیا میں تیسرا ڈائمنڈ کا ایکسچینج اینٹورپ تیل اویل کے بعد لگا ہے تو وہ بمبے میں لگا ہے. ترقیاں یوں ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ خالی وہیں ہوتی ہے. وہ ایک آپ کے وہاں بھی صوفی آیا تھا، مثال دے کے گیا، نام تھا نعمت اللہ خان. یہ شہر کو کہاں سے کہاں لے گیا یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کہنے آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہے کہ ابھی تک بھی جو کام ہو رہا ہے. اور اگر اس کے فگر کی ساری بات لینی ہو تو شاید نعمت صاحب کے پاس نہیں ہے. میں بھی اسی جمشید ٹاؤن کا ناظم کا میرے پاس بھی نہیں ہے، وہ فاروق نعمت اللہ کے پاس ہے. انگلیوں کے اوپر وہ حساب رکھتا ہے. کبھی اس کا رقو حساب ساری دنیا بتا دے گا، مگر میں جاتے جاتے صرف جمشید ٹاؤن کا ایک نظارہ کرا کے لگا کہ 2002 کے اندر محترم فاروق صاحب، میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا، جمشید ٹاؤن کی ایکچوئل آمدنی تھی 24 ملین روپیز، 2 کروڑ 40 لاکھ. 2 سال کے بعد، صرف 2 سال کے بعد وہ سالانہ آمدنی ہوئی 324. 24 کے 324. آؤ بات کرو. پھر آخری ڈائلوگ جو ہم نے دیا تھا، with 0% increase in tax. ٹیکس نہیں ڈالا. ارے ٹیکس ڈال کے آگے جاؤ تو تم نے دھندا کیا کھاپ کیا. with 0% increase in tax, nothing to come, not going to charge a single penny to my people. اور اس کا جواب بھی دے دیا. جماعت اسلامی تو لکھ نہیں سکتے تھے بھائی ہم، تو ہم نے اس کی تعارف کرایا کہ ہم لوگ کون ہیں. We work with devotion, nobility and honesty. یہ 3 الفاظ کے اوپر میری زبان جو لوگ جانتے ہیں اس میں میں بہت کچھ بات کر سکتا ہوں، مگر ان شریف لوگوں کے بیچ میں بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اور یہ مقام بھی بہت بہت شکریہ.